بیوٹی کلکس کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو کا موضوع اسٹیفن ہاکنگ کی زمین کے بارے میں پیش گوئی ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ کی اس زمین اور کائنات کی تباہی کے بارے میں یہ پیش گوئی ہے کہ کس طرح انسان سائنسی تجربات کرتے ہوئے قدرت کے قوانین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، جو کہ ایک دن بہت بڑی تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ معزز ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان نے اپنی معیاری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ہے، اور اسی وجہ سے انسان زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کر رہا ہے، اور ایسی ایجادات کی ہیں جن کا زمانہ قدیم میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک وقت تھا کہ جب یہ سوچنا بھی محض ایک خواب نظر آتا تھا کہ انسان ہوا میں بھی پرواز کر سکے گا، جو کہ آج کے دور میں ممکن ہو چکا ہے۔ چند صدیوں پہلے یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ انسان دنیا کے ایک کونے میں بیٹھ کر دوسرے کونے میں موجود لوگوں سے بات چیت کر سکتا ہے، اور ایسے بات چیت کر سکتا ہے جیسے آمنے سامنے بات کر رہے ہو۔ اسی طرح زندگی کی جو سہولیات آج ہمیں میسر ہیں، آج سے چند سال پہلے ان کا کوئی وجود نہیں تھا، اور انسان کی اس مسلسل کوشش سے انسان کی زندگی بہت زیادہ آسان ہو چکی ہے۔ جبکہ اگر ہم میڈیکل سائنس کی ایجادات اور اس کی کامیابیوں پر نظر ڈالیں تو بھی کئی امراض ایسے ہیں جو ماضی میں ناقابل علاج سمجھے جاتے تھے، لیکن آج جدید میڈیکل سائنس اب نہ صرف ان پر قابو پا چکی ہے بلکہ ان کا علاج بھی دریافت ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جوں جوں انسانی آبادی میں اضافہ ہوا ویسے ویسے زندگی کے تقاضے بھی بدلتے رہے۔ مثال کے طور پر زراعت کے میدان میں بھی نئے دور کے تقاضوں کے مطابق کچھ اس طرح جدت لائی گئی کہ آج خوراک کی پیداوار بھی پہلے سے کئی گنا زیادہ ہو چکی ہے، جو ہماری ضروریات کا ساتھ دے رہی ہے۔ اسی طرح مرغیوں اور دیگر جانوروں کی افزائش کے بھی کئی جدید طریقے دریافت ہو چکے ہیں، جس کی بدولت ان کی نسل تیزی سے بڑھتی اور پھیلتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس ترقی کا ایک تاریک پہلو یہ بھی سامنے آتا ہے جس نے ہمیں فطرت کے کئی تقاضوں سے محروم کر دیا ہے، اور زندگی ایک مشین کی طرح اپنی سانسیں پوری کر رہی ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان جدید طریقۂ افزائش سے کئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں، جو کہ آنے والے انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم انسان کے سائنسی ترقی اور اس ترقی سے ہونے والی تباہی پر موجودہ زمانے کے سائنٹسٹ اسٹیفن ہاکنگ کی پیشن گوئی پر بات کریں گے۔ اسٹیفن ہاکنگ موجودہ دور کی جدید تحقیق میں ایک بڑا نام، جو کہ آج ہمارے ساتھ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ، جس نے معذوری کی حالت میں نہ صرف زندگی گزاری بلکہ اپنی سائنسی تحقیقات سے بہت سے رازوں سے پردے بھی فاش کیے۔ اس نے اپنی تحقیق سے ثابت کیا کہ انسان جہاں نہ صرف ترقی کی راہوں پر گامزن ہو کر انسان کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کر رہا ہے، وہاں انسان فطرت سے بے نیاز ہو کر قدرت کے قوانین سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، جو کہ آنے والی نسل کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہوگا۔ لیکن اپنی ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش کریں گے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ اس طرح کی مزید نئی آنے والی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اسٹیفن ہاکنگ، جو کہ اپنے بچپن میں کسی حادثے کی وجہ سے معذوری کا شکار ہو گیا تھا، لیکن اس کی فطرت میں چھپے کائنات کے راز جاننے کے تجسس نے اسے نہ صرف ایک متحرک بلکہ بامقصد زندگی عطا کی، بلکہ اس عظیم انسان نے اپنے تجربات کی روشنی میں اس کائنات کے مستقبل کے بارے میں کئی ہوش اڑا دینے والی پیشگوئیاں بھی کی ہیں۔ مثال کے طور پر اسٹیفن کا اس دنیا کے مستقبل کے بارے میں نظریہ یہ تھا کہ اس کائنات کا خاتمہ کسی خلائی یا بیرونی تبدیلی کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ انسان خود ہی سائنسی ارتقاء کے نام پر اس کی تباہی کا سامان پیدا کر رہا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ انسان اگرچہ بظاہر ترقی کے راستے پر گامزن ہے اور زندگی کو آسان بنانے کے لیے کئی نسخے دریافت کر چکا ہے،
لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی یہی کاوش اس کی تباہی کا سبب بھی بننے والی ہے۔ وہ اس کی مثال دیتے ہوئے کہتا ہے کہ خوراک ہی کو لے لیں، اگرچہ اس کو محفوظ کرنا بظاہر ایک بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن اس کی وجہ سے جن بیماریوں کے پھیلنے کے خدشات جنم لے رہے ہیں ان کا ابھی ہمیں اندازہ نہیں۔ اسی طرح کھاد اور دیگر سائنسی ایجادات سے پیداوار کو کئی گنا بڑھایا تو جا چکا ہے، لیکن اس کی بدولت خوراک اپنی روح سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگرچہ ایک مرغی کو ہم زیادہ سے زیادہ 40 دنوں میں جوان تو کر لیتے ہیں، لیکن اس کا گوشت نہ صرف فطری طریقے پر افزائش پانے والی مرغی کے مقابلے میں کم توانائی کا حامل ہے، بلکہ وہ انسانی جسم میں کئی امراض کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اسی طرح اسٹیفن ہاکنگ کا یہ دعویٰ، جو کہ اب سچا بھی ثابت ہو چکا ہے، کہ وہ ویکسین جو ہم مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کی مدد سے اگرچہ ایک وائرس کا خاتمہ ضرور ممکن ہے، لیکن یہی ویکسین کسی اور وائرس کا سبب بھی بن سکتی ہے، جس کی وجہ سے آنے والے وقتوں میں انسان کئی اجنبی بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ وہ مزید وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کینسر کے وائرس کو ختم کرنے کے لیے اگرچہ کئی اقسام کی ویکسین دریافت ہو چکی ہیں، لیکن انہی کے استعمال سے کئی اور وائرس پیدا ہونے کے امکانات ہیں، جو کہ کل نسل آدم کے لیے کسی اجنبی بیماری کی وجہ بن سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، اسٹیفن ہاکنگ کی آنکھوں نے جو کچھ دیکھا اور دل و دماغ نے جو محسوس کیا، وہ آج کی زندگی میں امراض اور مسائل کی صورت میں ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے۔ اس کے نظریات کے مطابق اب تک کی سائنسی ایجادات جن کی بدولت انسانی زندگی آسان تر ہو چکی ہے، بلا شبہ عقل انسانی کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، لیکن اب اس سے آگے بڑھنے کے لیے ہمیں ایک ایک قدم سوچ کر دھرنا ہوگا، ورنہ ہم کسی بھی وقت کسی بڑی تباہی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ کا مزید کہنا تھا کہ اگرچہ مصنوعی ذہانت ہماری ضرورت ہے اور میں خود بھی اس کا شکار ہوں، لیکن ہمیں مصنوعی ذہانت کے اس سفر میں ایک مخصوص حد سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ اس کے مطابق آج انسان روبوٹ کی ایجاد کے بعد اس میں انسانی صلاحیت دیکھنے کا خواہش مند ہے، لیکن کیا خبر کل یہی حیرت انگیز ایجاد اس کی اپنی تباہی میں اہم کردار ادا کرے۔ اسٹیفن ہاکنگ کہتا ہے، اگرچہ روبوٹ میں ہم نے اپنی صلاحیتیں ضرور سمو دی ہیں، لیکن وہ جذبات سے آری محض ایک مشین ہے، جو کسی بھی معمولی خرابی کے باعث بہت بڑے نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ محترم ناظرین، اسٹیفن ہاکنگ کے اس کائنات کے وجود کے بارے میں بہت دلچسپ نظریات ہیں۔ اس کے مطابق یہ دنیا اور دیگر کہکشائیں ایک بہت بڑے دھماکے کی وجہ سے وجود میں آئیں، اور ہماری دنیا بہت سی دنیاؤں میں سے ایک ہے جو کہ دھماکے کا نتیجہ تھی، اور انہی میں ایک دنیا ایلینز یعنی خلائی مخلوقات کی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا نظریہ یہ تھا کہ خلائی مخلوقات کا ہماری اس زمین کے گرد بار بار چکر لگانا اور مختلف موقعوں پر اپنا وجود ثابت کرنا ہرگز بے معنی نہیں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ ایلینز ایک زمانے سے ان تمام دنیاؤں کو یکجا کر کے ایک بڑی کائنات کی تخلیق پر کام کر رہے ہیں، اور میں نہیں جانتا کہ وہ اس مقصد میں کب تک کامیاب ہو سکیں گے۔ محترم ناظرین، اسٹیفن ہاکنگ کا یہ بھی کہنا ہے کہ انسان مختلف تجربات میں خلا میں جو سگنل بھیجتا ہے، یہ دوسری کائنات میں موجود مخلوقات کے لیے ہماری موجودگی کا ایک پیغام ثابت ہو سکتا ہے، اور میں اس بارے میں واضح طور پر نہیں کہہ سکتا کہ اس کائنات میں اور کتنی دنیایں اور کتنی مخلوقات ہیں، اور وہ مخلوقات ٹیکنالوجی میں ہم سے کتنی زیادہ طاقتور ہو سکتی ہیں، جو ہماری زمین اور نسل انسانی کو ایک جھٹکے میں ختم کر دے۔ کیونکہ اگر ہم اپنے نظام شمسی اور زمین کو دیکھیں تو اب تک کی دریافت شدہ دنیاؤں میں ہماری زمین اور ہمارا نظام شمسی ایک ریت کے ذرے کے برابر بھی نہیں۔ ناظرین گرامی، دنیا میں تیزی سے جنم لینے والی موسمیاتی تبدیلیوں کا اگر ہم اپنی آنکھوں سے نظارہ کر رہے ہیں
جس میں واضح طور پر یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ گرمیوں کے مقابلے میں سردیوں کا دورانیہ ہر سال کم ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن اسٹیفن ہاکنگ نے اس موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں بہت پہلے ہی اشارہ کر دیا تھا، اور اس کے بقول آنے والے دور میں یہ مسئلہ انسان کے لیے سب سے بڑے چیلنج کے طور پر سامنے آنے والا ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ کا کہنا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اس گلوبل وارمنگ کی وجہ سے آنے والی چند صدیوں میں سے کتنی بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، تقریباً تمام مذاہب میں یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ اس کائنات نے ایک دن ختم ہونا ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ کے نظریات کے مطابق ہمارا نظام شمسی اور دیگر ستارے بھی وقت کے ساتھ اپنی چمک کھو رہے ہیں، اور ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ یہ سرد ہو کر اس نظام سے ختم ہو جائیں گے اور یہ کائنات اندھیروں میں ڈوب جائے گی، جبکہ قرآن بھی واضح طور پر اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور جب پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے۔ اسٹیفن ہاکنگ اس دنیا کی تباہی کے بارے میں اپنے نظریات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس وقت کائنات کو سب سے بڑا خطرہ خود اس کے مکین یعنی انسان ہے، جس کا جارحانہ مزاج اور دنیا کو تسخیر کرنے کی خواہش ہمیں کسی بھی لمحے بہت بڑی تباہی کی طرف لے کے جا سکتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان نے اپنی تباہی کے لیے ایسے ہتھیار تیار کر لیے ہیں جن کے استعمال سے یہ دنیا انتہائی قلیل وقت میں ختم ہو سکتی ہے، اور ظاہر ہے آج کی جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے تیار کیے جانے والے سینکڑوں بلکہ مجموعی طور پر شاید ہزاروں ایٹم بم اس دنیا کو ایک لمحے میں ختم کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ کی تحقیق کے مطابق اگر انسانی رویہ ہماری زمین کے ساتھ ایسا ہی رہا تو اس زمین کی عمر زیادہ سے زیادہ 600 سال تک مزید ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد اس کا درجہ حرارت اس حد تک پہنچ جائے گا کہ یہاں زندگی قائم رکھنا ممکن ہی نہیں رہے گا۔ ان سارے حالات و واقعات کے پیش نظر اسٹیفن ہاکنگ یہ کہتا ہے کہ انسان آنے والی چند صدیوں میں اپنا ٹھکانہ تبدیل کر کے مریخ پر زندگی قائم کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس بات کا ثبوت مریخ کے حوالے سے ہونے والے حالیہ تجربے اور تحقیق ہے۔ ناظرین محترم، ہمارا ایمان کسی صورت میں اس بات سے اتفاق کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ قیامت صرف اسی زمینی دنیا کے لیے نہیں بلکہ اس کا نشانہ یہ پوری کائنات ہوگی، اور اس وقت صورت رحمان کے مطابق جن و انس اس کی حدود سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ محترم ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارا چینل UT کلکس کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی مزید نئی آنے والی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔